کہ پہلی نسبت میری اور آپ کی علامہ کے ساتھ یہ ہے کہ ارض پاکستان سلطنت خداداد، اس کے مصور، مفکر، مجوز اور اس کو نظریہ ڈائریکشن دینے والے علامہ اقبال ہیں۔ پھر وہی بات ہے جو پھر قائد اعظم کہتے رہے اپنی تقاریر میں، ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بات وہی تھی جو اقبال کہہ چکا ہے 37 کے خطبہ الہ آباد میں۔ ظاہر بات ہے کہ فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے اولیت اقبال کی ہوگی، قائد اعظم کی نہیں۔ البتہ معمار کی حیثیت سے، مسلم لیگ کے قائد کی حیثیت سے اس قوم کے بہت بڑے محسن ہیں۔ پوری دنیا مانتی ہے کہ قائد اعظم کی قیادت اگر میسر نہ آئی ہوتی مسلم لیگ کو تو پاکستان کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اس فرق کو ملحوظ رکھیے کہ نظریے کے اعتبار سے حوالہ اقبال کی طرف۔ دوسری نسبت میری اور آپ کی اور ہر پاکستانی مسلمان ہی کی نہیں، ہر دنیا کے کسی بھی گوشے میں آباد مسلمان کی، قائد اعظم علامہ اقبال کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت اسلامیہ کا اس صدی کا سب سے بڑا ہدی خاں اقبال ہے۔ ملت کی وحدت کا نقیب سب سے بڑا اقبال ہے کہ اس صدی میں عظیم ترین انسان جس نے مسلمانوں کے زوال پر خون کے آنسو روئے، اقبال کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مرثیہ ہے وہاں ایک امید افزا پیغام بھی ہے کہ اب اسلام کا احیاء ہوگا، اب ایک عروج کی طرف ملت اسلامیہ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ایک خوشخبری، ایک امید کی کرن ہے جو اقبال نے دکھائی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس نے مرثیے بھی کہے، رو لے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس میں گویا کہ مسلمانوں کے زوال اور ذبح حالی کی پوری تشخیص موجود ہے، پوری تجویز موجود ہے۔ کسی بھی عالم دین کے اندر بھی میرے اندازے کے مطابق قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف مجھے اتنا نظر نہیں آیا جتنا اقبال کے ہاں۔